بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد مزمل اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، مگر پھر بھی وہ ذات لامحدود ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تمام چیزوں میں سے ہم اس کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بتائیے گا کہ ہم زمین و آسمان، چرند پرند، پہاڑوں کو دیکھ کر ہم اس کی ذات کا کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور کیا وہ ذات عقل و شعور میں آ سکتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام تعریفیں اسی کے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور خصوصاً اس کی ذات میں غور و فکر کرنا، تو انسانی اسباب و علل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ اور جب انسان کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے، کسی خوبصورت عمارت کو دیکھتا ہے، تو اس کے بنانے والے کے بارے میں تجسس ہوتا ہے کہ اس قدر خوبصورت عمارت کس نے بنائی۔ جس طرح انسان خوشبو سے پھول کا سراغ لگاتا ہے، اور کسی خوبصورت عمارت کو دیکھ کے بھی وہ اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے اور سراغ لگاتا ہے کہ کون شخص ہے جس نے اس قدر خوبصورت عمارت بنائی۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ڈالی ہے کہ وہ ہر چیز پہ تجسس اور سوچتا ہے۔ اور جب انسان زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، چاند، سورج، چرند پرند، تو انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اسی طرح اس قدر خوبصورت نظام کو، جو اپنے ایک مستقل نظام پہ سب چل رہا ہے، اس کا تخلیق کرنے والا بھی تو کوئی موجود ہو۔ پھر اس کی تلاش و جستجو میں انسان نکل جاتا ہے کہ کون ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کی بنانے والی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے، اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں، تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے کوئی بھی چیز بے تدبر اور بے تدبیر نہیں پیدا کرنا۔ اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ عقل و شعور میں کیسے نہیں آتا اور کیوں نہیں آتا۔ عقل و شعور میں جو چیزیں آتی ہیں وہ انسان کے 5 سینسز سے جج کی جا سکتی ہیں، جیسے سونگھ کر، چکھ کے، دیکھ کے کسی چیز کو سن کے، کسی چیز کو چھو کے انسان محسوس کر لیتا ہے، انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز یہ معلوم ہوتی ہے۔ اور جتنی بھی چیزوں کو انسان دیکھ کے، سن کے، چکھ کے محسوس کرتا ہے، وہ ساری محدود چیزیں ہیں۔ اور محدود چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ سیارے ہی کیوں نہ ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، لیکن ان کی کہکشائیں ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی بڑی گلیکسیز آپ دیکھتے ہیں، ان کی جو لائٹ ہے وہ ایک ٹائم پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے، وہ ذات جو عقل و شعور کے پیمانے سے ماورا ہے، وہ ذات کے جو انسان کے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ذات ہے جو محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ جب اللہ نے عقل کا پیمانہ محدود بنایا، تو وہ لامحدود ذات اس عقل کے پیمانے میں کیسے آ سکتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ عقل و شعور میں اگر وہ نہیں آ سکتا تو کوئی اور اس کا ٹھکانہ ہے یا نہیں، تو یقیناً اس رب تعالیٰ کا ایک ٹھکانہ ضرور موجود ہے، جس کے بارے میں رب قرآن مجید میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ بندے کی رگ و جا سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جب ہم اس رگ و جاں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ رگ ہے جسے شاہرگ کہتے ہیں، اور یہ انسانی وجود میں ایک خاص خصوصیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ وہ رگ ہے جو انسانی دل و دماغ کو خون پہنچانے کا کام دیتی ہے، اور اگر یہ کٹ جائے تو انسان کا وجود محال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ اس کا وجود عقل میں آنا تو محال ہے، لیکن انسانی وجود میں اللہ رب العزت نے ایک صدر رکھا ہے، ایک مرکز رکھا ہے۔ وہ مرکز ایسا مرکز ہے جو تمام روحانیت کا مرکز ہے،
وہ اس ذات کو پہچان لیتا ہے، اس ذات کو محسوس کر لیتا ہے، اور اس مرکز کا نام دل ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو پہچان لیتا ہے۔ اور انسان کا جو دل ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب بندہ مومن کے سامنے میری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جس مستر کو ڈرنے کی جگہ بنائی وہ انسان کا دل ہے، جو روحانی کیفیات کا مرکز ہے، کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ وہ دل ہے جس میں اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہی وہ دل ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے آیات کی تو اس کا دل ڈر سا جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور اکبر الآبادی کیا خوب کہتے ہیں، بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔